عزیز طلباء و طالبات، عزیز ناظرین، میں ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر ہیں اور ہمارے سبق کا عنوان ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ سبق کے آغاز میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی درج ہے، میں یہ الفاظ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ معرفے، اسے اردو میں تلفظ کرتے ہیں معرفہ، فارسی میں کہتے ہیں نکرے اور اردو میں نکرہ۔ صحرا ریگستان، باز دوبارہ، بار بوجھ، جزیرے یعنی جزیرہ، راہ یعنی راستہ، زیر نیچے، روئے آن یا ایٹ یعنی اوپر یا پر، جوج ندی، کوہ پہاڑ، کوچے یعنی گلی کوچہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کثیف یعنی گندا، تمیز یہ لفظ تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں یعنی صاف ستھرا۔ اس سبق میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ کس طرح آپ معرفہ کو نکرہ میں بدل سکتے ہیں۔ اردو کی شد بدھ رکھنے والے یا اردو گرامر اور دستور سے آگاہ خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ معرفہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال کریں، یعنی جسے پہچاننا، جسے جاننا دوسروں کے لیے ممکن ہو۔ اس کے مقابل نکرہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں استعمال ہوں اور انہیں بالعموم عمومیت حاصل ہو۔ فارسی میں نکرہ بنانے کے جو طریقے رائج ہیں وہ میں آپ کے لیے لکھتا ہوں۔ جب آپ ایک لفظ لکھتے ہیں کتاب تو بالعموم یہ اس میں معرفہ ہے۔ اسے نکرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، جب آپ کہتے ہیں یک کتاب یعنی ایک کتاب، یہ کتاب کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں، اس لیے ہم اسے نکرہ میں شمار کریں گے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم بے کے آخر میں یہ کا اضافہ کر دیں، کتابی یعنی کوئی ایک کتاب۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے شروع میں یک بھی لگا دیا جائے اور کتاب کے ساتھ یہ کا بھی اضافہ کر دیا جائے، یہ کتابی۔ تو ان تینوں صورتوں میں ہم نے معرفہ کو نکرہ میں بدل دیا۔ آپ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر یہی طریقے درج ہیں۔ سندلی سے سندلی ای، دریا سے یک دریا اور کتاب سے یک کتابی جیسی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اگر صورتحال کچھ یوں ہو کہ آخر میں یہ آ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ یہ کیسے جوڑیں گے؟ تو اس ایسی صورتحال میں ہم اس کے ساتھ الف اور یہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ صندلی ای یعنی کوئی ایک کرسی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال، اگر میں لکھتا ہوں دانش جو اور اسے نکرہ بنانا چاہوں تو یوں لکھوں گا دانش جوئی، کوئی ایک طالب علم۔ اگر میں لکھوں خانے تو اس کی نکرہ بنانے کے لیے بھی میں الف اور یہ استعمال کروں گا، خانائی یعنی کوئی ایک گھر۔ اسی طرح کی کچھ مثالیں صفحہ نمبر 38 پر موجود ہیں، میں یہ جملے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ قلمی روی میز است یعنی کوئی ایک قلم میز پر ہے، یہ قلم روی میز است
کوئی ایک قلم میز پر ہے. یک قلمی روی میز است, کوئی ایک قلم میز پر ہے. ان تینوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ قلمی, یک قلم یا یک قلمی کہہ کر ہم قلم یعنی معرفہ کو نکرہ میں بدل رہے ہیں. سارا یہ کتاب خرید, سارا نے ایک کتاب خریدی. یہاں بھی کتاب کے ساتھ جب یک کا لفظ لگتا ہے تو ایک کتاب یا کوئی کتاب معرفہ سے نکرہ میں بدل جاتا ہے. سارا یہ کتابی خرید, یہاں پر بھی وہی اصول اپنایا گیا ہے کہ کتاب کے ساتھ یہ کا اضافہ بھی ہوا اور اس سے پہلے یہ کا لفظ بھی اضافہ کیا گیا. سارا یہ کتابی خرید یعنی سارا نے کوئی ایک کتاب خریدی. اور وہ اصول جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ عام طور پر الف اور واو پر ختم ہونے والے الفاظ آہوئی یا آہوئی جیسے الفاظ میں حمزہ یہ یا دو بار یہ استعمال کی جاتی ہے. خانہ کی مثال بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, تو یہاں بھی یہی درج ہے کہ خانائی یعنی کوئی ایک گھر, ستارائی کوئی ایک ستارہ. مزید بھی کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں جنہیں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. جمع اسم کو نکرہ بنانے کے لیے بھی یہی اصول رائج ہیں. مثلا کتابہ, کتابہائی. جب آپ کہتے ہیں کتابہ تو اس کا مطلب ہے کچھ خاص کتابیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کتابہائی تو یہ جمع نکرہ میں بدل جاتی ہے. خانہا, خانہائی. مردہا, مردہائی. پھسرہا, پھسرہائی. کچھ ایسی ہی دیگر مثالیں ہیں. اسی مشق کے اگلے حصے میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو معرفہ سے نکرہ میں بدلنا ہے, تو آئیے کچھ مشق کرتے ہیں. مدرسے, مدرسائی. بچے, بچائی. مادر, مادری یا یک مادر یا یک مادری. تینوں میں سے جو اصول آپ اپنانا چاہیں اس کا استعمال یہاں پر مناسب ہے. مادران, مادرانی. مادرہا, مادرہائی. صحرا, صحرائی. ستارے, ستارئی. دارو, داروئی. ابرو, ابروئی. بچہا, بچہائی. مشق کے اگلے حصے میں کچھ جملے دیے گئے ہیں اردو میں, آئیے ان کا فارسی ترجمہ کرتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے. ان آن کتابی است یا ان آن کتاب است. ایک آدمی وہاں ہے. یک مرد آنجاست. وہ بچہ کہاں ہے؟ آن کودک یا آن بچے کجاست. ستارے آسمان پر ہیں. ستارگان یا ستارے ہا در آسمان ہستند. ایک عورت اور ایک بچہ. یک زن و یک کودک. ایک ہرن صحرا میں ہے. یک آہو در صحراست. ایک پرندہ درخت پر ہے. یک پرندے روئے درخت است. ایک شاگرد مدرسے میں ہے. یک دانشجو در مدرسے است. ایک قلم یہاں ہے اور ایک قلم وہاں ہے. یک قلم اینجا و یک مداد آنجاست. ایک قلم یہاں ہے اور ایک پینسل وہاں ہے. یک قلم اینجا و یک مداد آنجاست. سبق کے اختتام پر رودکی کا ایک قول لکھا ہے: دانش اندر دل چراغ روشن است. یعنی علم دل کے اندر یوں ہے جیسے چمکتا ہوا چراغ. رودکی کی اسی خوبصورت بات پر آج کی کلاس کا خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.